بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار صحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ پناک شیب کے سجادہ نشین سید عارف شاہ صاحب کا ایک بیان چند دن پہلے سننے کو ملا، جس میں وہ دعوت اسلامی، اہل سنت اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے اچھے خیالات کا اظہار نہیں کر رہے تھے۔ برابر کہو نہ ان کی شانیں بیان کریں۔ آج کل کے نعت خوان اور مولوی کہتے ہیں ہمیں شفاعت معاویہ چاہیے، پنج تن پاک کا در چھوڑ کر، مولا علی کا گھر چھوڑ کر، کملی والے کی اولاد چھوڑ کر تجھے شفاعت کہاں سے ملے گی؟ یہ تو امت میں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور سر پھرا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرے عقیدے اور اہل سنت کا مسئلہ ہے، لیکن اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کے نام بھی اس لیے جڑے آئے۔ وہ کہتا ہے میں 100 مسجد امیر معاویہ کے نام پر بناؤں گا۔ تجھے موت پڑتی ہے تو مسجدیں بناتا ہے تو مولا علی کے نام پر بنا، جن کے لیے حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ صحیح حدیثیں آپ کی نظر کرتا ہوں اور یہ حدیثیں بھی نہیں سناتے۔ حضور نے فرمایا علی تیرا میرا تعلق ایسا ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون کا تعلق تھا، لیکن فرق اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام کا کیا مقام ہے؟ وہ مقام میرے آقا نے علی کو عطا کیا۔ تجھے کیا شوق پڑی ہے کہ تو امت مسلمہ میں فتنہ برپا کرے اور 1200 سال سے جو باتیں بند ہیں انہیں تو کھول کر دشمن کو موقع دے اور وہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے؟ ایسے مولویوں سے بچے، ان کی تحریکوں سے بچے، ان کی جماعتوں سے بچے۔ اور وہی ایک جہلانہ گمراہانہ وہ جو مشہور ایک دو جملہ ہے حضرت امیر معاویہ کے خلاف، جی مسجدیں بن گئی، وہ جی ذکر عام ہو گیا، وہ جی خاموشی تھی، انہوں نے شانیں بیان کرنا شروع کر دی، عرس کرنا شروع کر دیے، وہی جملہ شاہ صاحب دہرا رہے تھے۔ ظاہر ہے شاہ صاحب کی اپنی بولی نہیں ہے، اور بعض دوستوں سے جب رابطہ ہوا شاہ صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل صحیح تھے، اب پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر ہم نے کچھ تصویریں دیکھی، تصویریں بھی بولتی ہیں کہ جن میں ان کا لنک ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اثرات جو ہیں وہ شاہ صاحب تک پہنچ چکے ہیں۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے سید بادشاہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہمارے بزرگوں کا سلف کا طریقہ ہے اسی پہ قائم رہیں، اسی میں عزت ہے، اسی میں نجات ہے۔ یہ جو نئی نئی محفلیں، سوسائٹیاں ہیں، مجلسیں ہیں، ان سے پرہیز کریں، ورنہ وہ جو بنی بنائی عزت ہے اور نظام ہے وہ سارا درم برم ہو جائے گا۔ اب یہ ہے کہ شاہ صاحب نے کیا کچھ بولا، آپ توجہ کریں۔ پھر شاہ صاحب کا جو وضاحتی بیان ہے اس کے اندر بھی شاہ صاحب نے وہی بات دہرائی، انہوں نے ایسی کوئی مطلب رجوع والی یا توبہ والی یا معذرت والی کوئی بات نہیں کی۔ پھر مزید ان کے کوئی اسد شاہ صاحب ہیں کاظمی، انہوں نے جو بیان جاری کیا وہ بھی بڑا عجیب ہے اور جس کے اندر رفس کے اثرات بہت زیادہ ہیں، یعنی وہ بولی اہل سنت والی نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اب عارف شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کرنے والا مومن نہیں رہتا، لیکن حضرت معاویہ جو ہیں وہ چونکہ صحابی ہیں تو ان کے بارے میں خاموشی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، سلف صالحین نے، پوری امت نے یہ کہا ہے، جس طرح وضاحتی بیان کے اندر بھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھئی خاموش رہو، حضرت معاویہ کے معاملے میں خاموش رہو۔ شاہ صاحب وضاحتی بیان کے اندر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بلا تخصیص سب کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ کی جو تخصیص ہے یہ آپ نے کیوں کی ہے؟ تو پھر شاہ صاحب نے خود حضرت معاویہ کا الگ سے حکم کیوں بیان کیا کہ جی ہمارے بزرگ 1400 سال سے بزرگ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ کے بارے میں خاموش رہو۔ میں شاہ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سید صاحب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں خاموشی ہے، ان کے فضائل بیان نہیں کریں گے، یہ آپ نے کہاں سے بات لی ہے؟ اس کا ثبوت پیش کریں، حدیث مبارکہ سے، کسی صحابی کا قول، کسی بزرگ کا قول، کسی اسی طرح جو صوفیہ ان میں سے کسی کا قول صحیح ہو جس میں یہ ہو کہ حضرت معاویہ کی شان بیان کرنا اہل سنت کا طریقہ نہیں، صرف جو مشاجرات ہیں ان میں زبان بند رہے گی، شان ان کی بیان نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ نے کہا ہے بار بار دوہری دفعہ آپ کہہ چکے ہیں، اب آپ پر لازم ہو چکا ہے کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں۔ آپ نے جو یہ کہا کہ 1400 سال سے تسلسل سے امت خاموش چلی آ رہی ہے حضرت معاویہ کے معاملے میں، اس پر آپ دلیل پیش کریں، اگر نہ کر سکے تو پھر معذرت کریں۔
ہم تو دیکھتے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام احمد بن حنبل تک اور داتا صاحب تک، یہ جتنے بزرگ ہیں سب حضرت معاویہ کی شان بھی بیان کرتے ہیں، فضیلتیں بھی بیان کرتے ہیں، تسلسل ہے امت کا، محدثین نے پورے پورے باب باندھے ہیں، آپ نے کہاں سے لے لیا؟ تو یہ رفس کے اثرات ہیں شاہ صاحب، اس سے اپنے آستانے کو بچائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ نعت خان اور مولوی شفاعت معاویہ چاہتے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ یعنی آپ پھر آگے کہتے ہیں کہ 5 تن کا در چھوڑ کر شفاعت کہاں سے ملے گی؟ 5 تن کا در جو ہے وہ تو بڑا عظیم در ہے، اس کا انکار کرنے والا تو بے ایمان ہے، لیکن یہ جو آپ نے حصر قائم کیا کہ 5 تن پاک ہی شفاعت کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا، تو یہ کیا اہل سنت کا مزاج ہے؟ یہ جملہ اہل سنت کا ہے؟ کیا باقی صحابہ کرام شفاعت نہیں کریں گے؟ اس امت کے علماء شفاعت نہیں کریں گے؟ اس امت کے شہداء شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا یہ جتنے ولی ہیں اولیاء اللہ وہ شفاعت نہیں کریں گے؟ وہ کریں گے تو حضرت معاویہ ان کی کیا شان ہے؟ وہ صحابی ہیں جو اویس قرنی سے اعلیٰ ہیں، عمر بن عبدالعزیز سے اعلیٰ ہیں، تو جب اویس قرنی شفاعت کریں گے تو حضرت معاویہ کی شفاعت نہیں ہوگی؟ یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ یہ کس کا مزاج ہے؟ کس کا یہ جملہ ہے شاہ صاحب؟ تو آپ نے مقابلہ جو ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے شاہ صاحب، سنیوں کا نہیں ہے، کہ یہ جب صحابہ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، جس طرح خارجی رسول اللہ کی اولیاء انبیاء کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں توحید کی آڑ لیتے ہیں، تو رافضی محبت اہل بیت، مقام اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں۔ تو آپ نے بھی وہی مزاج اپنا لیا، آپ نے وہی انداز اپنا لیا، آپ نے بھی وہی بولی بولنا شروع کر دی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ جو شفاعت معاویہ چاہتا ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ وہ مولا علی کے مقابلے میں چاہتا ہے، حسن حسین کے مقابلے میں چاہتا ہے، وہ اہل بیت کے مقابلے میں چاہتا ہے؟ یہ آپ کو کس نے یہ وسوسہ ڈالا ہے شاہ صاحب؟ یہ اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی کے، محفل کے اثرات ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ آپ کی ابھی ابتدا ہے، ابھی سفر آپ نے شروع کر دیا ہے، کیونکہ جس بندے کے ساتھ آپ کی تصویر ہم نے دیکھی ہے وہ بہت دور پہنچ چکا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں تو مہربانی کریں جہاں پہلے تھے وہاں واپس آ جائیں۔ میں ایک سید ہونے کے ناطے، کاظمی سید الحمدللہ، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، مقصد جو ہے وہ فساد نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، اصلاح ہے، دعوت فکر ہے، توجہ کریں۔ تو آپ نے جو مقابلہ کروایا ہے حضرت معاویہ کا شفاعت کے معاملے میں اہل بیت سے 5 تن پاک سے، یہ آپ نے کہاں سے بدگمانی کیا اہل سنت سے حضرت صاحب، کہ جو حضرت معاویہ کی شفاعت چاہتا ہے تو وہ معاذ اللہ وہ مولا علی کے مقابلے میں چاہتا ہے؟ حضور کے صحابی ہیں، سب کی شفاعت ہمیں چاہیے۔ حضرت امام باقر جعفر صادق کہتے ہیں ہمیں ابو بکر عمر کی شفاعت چاہیے، تو اس میں کون سی بات ہے؟ تو یہ آپ کا جملہ بھی سنیوں والا نہیں ہے۔ وہ پہلی بات بھی کہ بھئی شانیں بیان نہ کرو حضرت معاویہ کی، یہ بھی اہل سنت کی بات نہیں ہے، یہ آپ ثابت کریں۔ دوسری بات کہ شفاعت یہ مولوی نعت خان حضرت یہ 5 تن پاک کے مقابلے میں شفاعت چاہتے ہیں، یہ بھی آپ ثابت کریں کہ کس نے 5 تن پاک کا مقابلہ کروایا ہے۔ مولا علی کو تو بہت بلند ہیں، حسنین کریمین تو بہت بلند ہیں، جو بعد والے صحابہ ہیں حضرت معاویہ سے پہلے جو اسلام لا چکے ہیں، صحابہ بدر ہیں، صحابہ احد ہیں، ہم تو حضرت معاویہ کو ان کے مقابلے میں نہیں سمجھتے۔ مولا علی تو وہ اولین میں سے ہیں، سابقین میں سے۔ آگے جا کہتے ہیں فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ فتنہ برپا کون کر رہا ہے شاہ صاحب؟ جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے، جو حضرت معاویہ کا نام سن کے بگڑ جاتا ہے، جو حضرت معاویہ کا عرس دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جناب معاویہ کا عرس شروع ہو گیا، اپنے باپ کا عرس کرتا ہے، چاہے اس کا باپ سید ہے یا نہیں سید، 14ویں صدی کا ہے، 13ویں صدی کا، اس کا عرس کرتا ہے، جھنڈے بھی اٹھاتا ہے، نعرے بھی لگاتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے شروع سے کہ حضرت معاویہ ہمارے پاس ایک کسوٹی ہیں، معاویہ تو عندنا محنتن، معاویہ تو ستر لاصحاب النبی۔ یہ غور کریں، یہ شروع سے علماء امت، صوفیاء امت یہ حضرت معاویہ کا نام استعمال کرتے آئے ہیں بغض صحابہ چیک کرنے کے لیے، ایمان چیک کرنے کے لیے۔ یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، شروع سے بزرگ حضرت معاویہ کا نام استعمال کرتے تھے، جس طرح مولا علی کا نام استعمال کیا جاتا ہے بغض اہل بیت چیک کرنے کے لیے، تو بغض صحابہ رسول چیک کرنے کے لیے حضرت معاویہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ اہل بیت کے مقابلے میں حضرت معاویہ کو نہیں لاتا، یہ آپ بدگمانی کر رہے ہیں اہل سنت سے۔ آگے کہتے ہیں بعض نہ آئے تو نام بھی سٹیجوں پہ آئے گا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے شاہ صاحب؟ نام سٹیجوں پہ لے آئیں، اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کو فرق پڑے گا، جیسے آپ نے دیکھ لیا۔ پھر کہتے ہیں سر پھرا ہے جو کہتا ہے 100 مسجدیں میں بناؤں گا۔ یہ دیکھیں نا، آپ نے ایک بزرگ کی توہین کی ہے، ایک آپ نے پیر صاحب کی بزرگ کی توہین کی ہے، جو اہل سنت کے بہت بڑے خادم ہیں، جنہوں نے اہل سنت کا بہت کام کیا ہے۔ آپ نے سر پھرا کہا ہے اور 100 مساجد کا اعلان،
اور آپ کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے نام پر مساجد کا اعلان کیا ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے علی المرتضیٰ شیر خدا کے نام پر بھی مساجد کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جس صحابی کی توہین ہوگی معاذ اللہ تو ان کا جو نام ہے یا ان کی محبت کا اظہار وہ دوسروں سے زیادہ کیا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ان کی شان بڑھائی جا رہی ہے۔ تو مولا علی اور حضرت معاویہ اس حوالے سے ان کے نام اہم ہیں کہ بغض اہل بیت، بغض اصحاب رسول چیک کرنے کے لیے یہ دو نام بڑے خاص ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت معاویہ کے نام پہ مسجد بنانے کا یہ مطلب ہے کہ مقابلے بازی ہوگی یا اہل سنت کا مزاج نہیں، آپ بدگمانی کر رہے ہیں۔ تو مولا علی کے نام پر بھی مساجد بنانے کا انہوں نے اعلان کیا، یہ آپ نے زیادتی کی ہے، یہ توہین کی آپ نے ایک بزرگ کی، جو آپ نے سر پھرا کہا کہ آپ نے یہ الزام لگایا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ حدیثیں نہیں سناتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بھی آپ نے الزام لگایا شاہ صاحب، تہمت لگائی ہے، یہ بھی آپ نے تہمت لگائی اہل سنت پر کہ یہ مولا علی کی شان کی حدیثیں نہیں سناتے، ھذا بہتان عظیم، اس سے بھی توبہ کریں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سیکھی سکھائی کی ہیں، سنی سنائی اپنی نہیں کی، یہ کسی اور کا ریکارڈ آپ کے اندر چلا ہے تو مہربانی کریں آپ واپس لوٹیں، اسی میں عزت ہے، وہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کہتے ہیں 1200 سال سے دروازے بند ہیں، کس چیز کے دروازے بند ہیں؟ کہ حضرت معاویہ کی شان بیانی ہوگی، حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، ہر جگہ حضرت معاویہ کی فضائل اور ان کے مناقب جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ داتا صاحب کی کتاب دیکھ لیں، آپ پیر میل شاہ صاحب کی کتاب، سب نے ذکر کیا ہے، اچھے انداز سے ذکر کیا۔ پیر سیال کی کتاب دیکھ لیں، غوث پاک کی غنیت و طالبین دیکھ لیں، آپ غوث پاک کا نام استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں ابھی وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں دشمنوں کو موقع نہ دے صحابہ کی گستاخیاں کرے، بھائی وہ ان کے منہ کون بند کرے گا؟ آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو ان کی مجلسیں پڑھ آئے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اگر آپ نے یہی طریقہ شاہ صاحب اپنایا تو آپ کی اولاد بھی مجلسیں پڑھے گی، تو ان کے منہ ہم بند نہیں کر سکتے۔ وہ تو ابو بکر صدیق کی بھی گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کی بھی گستاخی کرتے ہیں، ہم ان کی شانیں بیان کرنا بند کر دیں؟ یہ بھی آپ کا جملہ جو ہے اپنا نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے، بدگمانی ہے، اور یہ سوچ آپ کی ٹھیک نہیں ہے کہ جب حضرت معاویہ کی شان بیان کریں گستاخی کریں، وہ پہلے نہیں کرتے گستاخی؟ جس کا کام ہی گستاخی ہے، جس کا سارا مذہب ہی گستاخی ہے، وہ کرتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کا دشمن ہے۔ اس سے ہم صحابہ کا نام لینا بند کر دیں، غوث پاک کے لوگ دشمن ہیں، غوث پاک کا ذکر کرنا بند کر دیں۔ نجدی کیا کہتے نہیں ہے کہ یہ 11ویں حرام ہے تو ہم 11ویں بند کر دیں؟ تو جو گستاخ ہے، جو بے ادب ہے، جو گمراہ ہے، وہ گمراہ رہیں گے۔ یہ کیا مطلب ہے جی آپ صحابہ کے دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں؟ یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر آپ کے جو ہیں دوسرے اسد شاہ صاحب، جنہوں نے آپ کے دفاع میں ایک پوسٹ جاری کی، ایک تو ان کی گستاخی بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول کی یہ بے ادبی کی ہے کہ مولا علی نے شہید کیے 50 اور صحابہ نے 20 کیے، تو لہٰذا کوئی یہ چاہے کہ ہمارے باپ کے نعرے لگیں تو نہیں لگیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ انداز بھی اہل سنت کا نہیں ہے۔ اسد شاہ صاحب نے یہ بھی رافضیوں کی بولی ہے، یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے۔ پھر ان اسد شاہ صاحب نے جو یہ جاری کیا ہے ایک اعلان اپنی طرف سے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آستانہ عالیہ جو پناگ شریف ہے، یہ فیضان حضور غوث پاک کا کلیدی مرکز سمجھا جاتا ہے، اور اس خانوادے کا بچہ ان کی تعلیمات کا حقیقی مبلغ ہے۔ آگے عارف شاہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی تعلیمات غوث اعظم کا پرچار کر رہے ہیں۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے جو جملے بولے ہیں عارف شاہ صاحب اور اسد شاہ صاحب سے، میں کہتا ہوں کہ آپ غوث پاک سے یہ ثابت کریں، باقی بزرگوں سے ثابت کر دیں۔ جو شاہ صاحب نے جملے بولے ہیں کہ حضرت معاویہ کی شان بیان کرنے میں خاموشی ہے، ٹھیک ہے، ان کے نام پہ مسجدیں نہیں بننی چاہیے، یہ جناب شفاعت معاویہ مانگنا جائز نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ظاہر ہے جب گستاخی لوگ کریں گے جس صحابی کی تو ذکر تو اس کام ہوگا، اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، سمجھ آ رہی؟ غوث پاک کے نام پہ مسجدیں بن رہی ہیں، داتا علی اجویری کے نام پہ مسجدیں بن رہی ہیں، تو صحابی رسول کے نام پہ مسجدیں نہیں بن سکتی۔ اب یہ غنیت و طالبین ہے، اس میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کا کیا انداز بیان کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ پناگ شریف جو ہے یہ تعلیمات غوث پاک کا مرکز ہے، اور وہاں کے جتنے سجادہ نشین ہے، خانوادہ ہے، وہ ان کی تعلیمات کا مبلغ ہے۔ تو آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آگے آپ نے اسد شاہ صاحب نے جو کہا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے مولویے جو ہیں انہیں پسند نہیں کہ آل رسول کا نام لیں، وہ اپنے آبا کا نام لیں، تو یہ بھی الزام ہے اسد شاہ صاحب کا، ھذا بہتان عظیم، کہ اہل سنت یہ نہیں چاہتے کہ اہل بیت کا ذکر نہ ہو۔ یہ آپ کا یہ کہنا یہ الزام ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، اس سے توبہ کریں۔ آپ اہل سنت کو معاذ اللہ الزام دے رہے ہیں۔ آگے سادات بنو امیہ کے قصیدے پڑھیں، ہاں جو بنو امیہ میں قصیدے کے قابل اس کے قصیدے ہوں گے، حضرت عثمان ہیں، حضرت معاویہ ہیں، حضرت ابو سفیان ہیں،
حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جتنی ہستیاں جن کو اہل سنت نے تسلیم کیا، ان کے قصیدے تو بیان ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ عمر بن عبدالعزیز کے ہو سکتے ہیں جو تابعی ہیں، تو صحابہ کرام کے نزد معاویہ صحابی ان کے نہیں ہو سکتے؟ اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دشمنی اہل بیت ہے تو یہ رافضیوں کا انداز ہے۔ رافضی جو ہے وہ ذکر صحابہ یا محبت صحابہ کو خارجیت اور ناسبیت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں کہتے۔ اہل سنت دونوں کی محبت کو ضروری سمجھتے ہیں، چاہے ابو بکر ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے حضرت معاویہ ہوں، سب کی محبت ضروری ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے فمن احبهم فبحبی احبهم، تمام صحابہ کے بارے میں رسول اللہ نے خود فرمایا سب سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، محبت بھی سب کی ہوگی، ذکر بھی سب کا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں جی یہ شاہ صاحب نے اس مذہبی دھاندلی کو بے نقاب کیا، یہ دھاندلی نہیں ہے، یہ سنیت ہے۔ دھاندلی آپ کر رہے ہیں شاہ صاحب، اپنی دھاندلی کا جواب دیں۔ جو آپ نے جملے بولے ہیں عارف شاہ صاحب نے اور اسد شاہ صاحب نے، یہ غوث پاک سے ثابت کر دیں، آپ معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، باقی بزرگوں سے ثابت کر دیں، علماء اہل سنت سے ثابت کر دیں۔ یہ سارے آپ کے جملے جو آپ نے حضرت معاویہ کے خلاف بولے ہیں، اہل سنت کے خلاف بولے ہیں، تو حضرت پیران پیر یہ غنیت و طالبین میں آپ کہتے ہیں کہ یہ پناگ شریف جو ہے یہ تعلیمات غوث کا مرکز ہے، تو آپ یہ پڑھ کے سنائیں نا لوگوں کو، غنیت و طالبین سے حضرت غوث پاک کا یہ فرمان پڑھ کے سنائیں نا، اور بتائیں کہ ہم نے جو لہجہ اختیار کیا یہ غوث پاک کا انداز نہیں ہے۔ اگر غوث پاک کا انداز شاہ صاحب، اسد شاہ صاحب، عارف شاہ صاحب آپ نے دیکھنا ہے تو سنیں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں واتفق اہل السنت علی وجوب القف عما شجر بینہم، کہ وجوب قف جو ہے یہ کس بات میں ہے؟ جو ان کے مشاجرات ہیں، ان کے اختلافات ہیں۔ اہل سنت اس بات میں متفق ہے کہ صرف مشاجرات میں زبان بند ہوگی۔ آپ کسی کی بولی بول رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھو جی یہ قف لسان تھی تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا، یہ آج تک کوئی جواب نہیں اس کا دے سکا، اس کا کوئی حوالہ ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ یہ جملہ تو بڑا اچھا لگتا ہے نا آپ کو، اور ہر کوئی اپنے سٹیج پہ چلائی پھرتا ہے جو بھی رفضیت سے متاثر ہے، لیکن اس کا ثبوت پیش کرے نا کوئی کہ بھئی حضرت معاویہ کی شان کے بارے میں کف لسان، اس کا ثبوت پیش کرے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اب غوث پاک کیا کہتا ہے کہ اہل سنت متفق ہیں کس کس بات میں؟ کہ صحابہ کے مشاجرات میں زبان بند ہوگی، وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، ان کے فضائل کا اظہار ہوگا، ان کے محاسن کا اظہار ہوگا۔ تو حضرت معاویہ کے جو فضائل محاسن ان کا بھی اظہار ہوگا، اور اظہار کرتے رہے ہیں۔ امام بخاری سے لے کر امام مسلم، امام ترمذی، دیگر محدثین، امام احمد بن حنبل، انہوں نے حضرت معاویہ کے فضائل کا اظہار کیا۔ بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر حضرت معاویہ کا دفاع بھی کیا، فضائل کا اظہار کیا ہے اور دفاع کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور دوسرے ائمہ، یہ ایک پوری تفصیل ہے، اور ان کو ایک اصحاب رسول کی محبت کی کسوٹی پیمانہ اور شرم و حیا کا اصحاب رسول کے بارے میں ایک پردہ کہتے رہے ہمارے بزرگ۔ تو اب دیکھیں غوث پاک کہہ رہے ہیں کہ اس مشاجرات میں زبان بند ہوگی، لیکن ان کے فضائل کا اظہار کیا جائے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں جناب صدیوں سے جو امت ہے وہ خاموش ہے، خاموش ہے، تم نے بولنا شروع کر دیا، تم نے نیا انداز شروع کر دیا۔ یہ نیا انداز نہیں ہے، صدیوں سے امت مشاجرات میں چپ رہی ہے اور فضائل کا اظہار کرتی رہی ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے اسد شاہ صاحب کا کہ جناب پناگ شریف جو ہے اس پر یہ جو بولیاں بولی جا رہی ہیں نئی نئی، یہ غوث پاک کی تعلیم ہے۔ یہ غوث پاک کی تعلیم نہیں ہے، یہ سبائی تعلیم ہے۔ سیدو مہربانی کرو، اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے بزرگوں کا رستہ دیکھو کیا ہے۔ یہ نئی نئی محفلوں میں سوسائٹیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو متاثر اتنا نہ کر لو، اپنی بولیاں نہ بدلو۔ وہ پرانی بولیاں اچھی ہیں، وہ بزرگوں کا طریقہ اچھا ہے۔ آپ غوث پاک سے ثابت کریں جو آپ نے بولا ہے۔ آپ کہتے ہیں غوث پاک کی یہ تعلیمات ہیں کہ حضرت معاویہ کے فضائل بیان نہ ہوں، غوث پاک تو کہتے ہیں تمام صحابہ کے محاسن بیان ہوں گے، مشاجرات میں خاموش ہوگا۔ تو میں پھر جناب ان سیدوں کی خدمت میں گزارش کروں گا ایک سید ہونے کے ناطے کہ مہربانی کریں، آپ اپنے جو خانوادہ ہے، آپ اپنے جو آبا و اجداد ہیں ان کے طریقے کو سمجھیں، یا نئی نئی محفلوں سے اثرات سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ ہماری نسلیں آگے تک پہنچ جائیں گی۔ اور جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بندہ بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، ایسے لوگوں کی سوسائٹی سے بچیں، اسی میں عزت ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو اپنے بزرگوں کا جو طریقہ ہے اسلاف کا، جو آل و صحاب کا، اس پہ قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔